السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جماعت اسلامی نظام آباد کے زیر انتظام الشفا ہاسپٹل کے تعمیراتی کاموں کی تکمیل کی جا چکی ہے، تاہم انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث اس کا افتتاح عمل میں نہیں لایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں توجہ دہانی پر فوری مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور دعوت افطار کے پروگرام میں جاتے ہوئے محمد علی شبیر، مشیر برائے اقلیتی امور و انچارج نظام آباد اربن نے ہاسپٹل کی عمارت کا تفصیلی معائنہ کیا اور درکار ضرورتوں کے بارے میں ذمہ داروں سے واقفیت حاصل کی اور مختلف شعبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ گنجان اقلیتی آبادی والے علاقے میں غریب عوام کے لیے قائم ہونے والے ہاسپٹل کی تعمیر پر جماعت اسلامی کے اقدام کی ستائش کی اور حکومت کے منظور شدہ حلقہ اسمبلی نظام آباد کے ترقیاتی فنڈ سے 25 لاکھ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا اور توقع ظاہر کی ہے کہ درکار انفراسٹرکچر کی فراہمی کے ذریعے اس ہاسپٹل کا عوامی خدمت کے لیے جلد آغاز عمل میں آئے گا۔ الشفا ہاسپٹل کے لیے محمد علی شبیر کی کوششوں سے بہت جلد سنگارینی کالریز ٹرسٹ کی منظور شدہ 50 لاکھ کی رقم کی بھی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ کاروان کے ایم ایل اے نے کاروان حلقے میں جاری سیوریج کے کاموں کا معائنہ کیا۔ AIMIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی MP حیدرآباد کی قیادت میں AIMIM کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقے کاروان میں 297 کروڑ کے منظور شدہ پروجیکٹ کے تحت رسالہ بازار، قاضی گلی، ہیرا خانہ، موتی دروازہ روڈ، MD لائنز اور آس پاس کے علاقوں میں سیوریج لین اور پانی کے لائن کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ MLA نے پروجیکٹ کے متعلقہ عہدیداروں کو کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی اور انہیں کام کے معیار کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کام کی جلد تکمیل کو یقینی بنائیں۔ جہاں لیول ملا بولنا نیچے کا بھی ملا تو ملا دو CAACPI کے قومی سیکرٹری سابق MP آل انڈیا تانجی میں انصاف قومی صدور سید عزیز پاشا، انصاف ریاستی جنرل سیکرٹری SMG فیاض صدور منیر پٹیل نے ہندوستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا کہا۔ سابق آل انڈیا MP تانجی میں انصاف CPI کے قومی سیکرٹری کے اور دیگر نے کہا ہے کہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے بہت متنازع CEA ایکٹ کو دوبارہ متعارف کرانے سے دنیا میں ہندوستان کا قد کم ہو گیا ہے۔ سید عزیز پاشا، ریاستی جنرل سیکرٹری SMG فیاض، ریاستی صدر منیر پٹیل نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست انصاف سمیتی کے زیر اہتمام CAA ایکٹ کو فوری واپس لینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مسلمان نماز روزوں، تراویح و دیگر عبادات کا اہتمام جہاں کرتے ہیں، وہیں معصوم بچے بھی بڑوں کی نقل و حرکت پر مکمل نظر رکھتے ہوئے سحر و افطار کے اوقات میں پھرتی کے ساتھ ہر کام میں پیش نظر آتے ہیں۔ بڑے احباب کی جانب سے منع کرنے کے باوجود بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کم عمر کے معصوم بچے بھی روزہ رکھ کر دن بھر کچھ کھائے پیے بغیر ہی روزے کی تکمیل کرتے ہوئے سب کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ عادل آباد مستقل میں پیش آیا۔ حضرت مولانا شیخ محمود رشیدی و مصباحی کے 7 سالہ فرزند شیخ مشہود نے رمضان المبارک کا سخت دھوپ کی شدت کے باوجود پہلا روزہ رکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ معصوم کے والدین نے دن بھر نگرانی کی، بالآخر افطار کے وقت مختلف فروٹ اور ڈشیں تیار کرتے ہوئے معصوم کو پھلوں سے اور پھلوں کے ہار پہنا کر اور روزے افطار کروایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لایا۔ معصوم شیخ مشہود کے روزہ رکھنے کی اطلاع پر دادی، نانا، نانی اور رشتہ داروں نے بھی خوب دعاؤں سے نوازا اور والدین کو بھی مبارکباد پیش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ معصوم شیخ مشہود صحافی خضر یافعی کو رشتے میں بھانجے ہوتے ہیں۔ پیرزادی گڑا کے رہنے والے شیخ واجد کو 18 مارچ کو میر چوک پولیس اسٹیشن حدود میں ایک شخص نے قتل کر دیا تھا۔ واجد کو علاقے کے رہائشی محمد نثار احمد نے قتل کیا تھا۔ اس قتل معاملے کو پولیس نے حل کر لیا ہے اور اس میں ملوث 2 ملزم شیخ نثار احمد اور افسر بیگم ساکن علیجہ کوٹلہ کو گرفتار کر لیا اور اس کیس سے متعلق تفصیلات بتائی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی جو کہ PCC کے صدر بھی ہیں، انہوں نے ملکاج گری پارلیمانی انتخابات کی تیاری کے اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
مدھویا شکی گوڑ AICC کے ترجمان اور TPCC مہم کمیٹی کے چیئرمین جنہوں نے LB نگر حلقے سے انتخاب لڑا تھا، انہوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ حال ہی میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں پارلیمنٹ کے تحت مختلف حلقوں سے الیکشن لڑنے والے امیدوار بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ مرکزی قائدین، کارکنان، بلاک کانگریس کے صدور، ڈویژن کے صدور، کانگریس پارٹی کے مختلف ڈویژن کے صدور، یوتھ کانگریس کے قائدین و دیگر نے بھی شرکت کی۔ موٹی نینی ویریا نے تلنگانہ کے CM ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ ویریا نے کانگریس پارٹی کے ڈسیبلٹی ونگ کے ریاستی چیئرمین کا شکریہ ادا کیا کہ پیریکا پوریگیری کشتریا کارپوریشن کا انتخاب کیا جائے، جیسا کہ پیریکا کولا کارپوریشن سادھنا سمیتی نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کو فائنانس کوآپریٹو کے طور پر مقرر کرنے کی درخواست کی تھی۔ ویریا نے کہا ہے کہ CM ریونت ریڈی نے مشورہ دیا ہے کہ ہمیں معذوروں اور پسماندہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کام کرنا چاہیے۔ BC فائنینشل کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین اور TPCC OBC سیل کے چیئرمین نوتی سری کانت نے ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا ان کی رہائش گاہ پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے CM ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں کارپوریشن کا چیئرمین کا عہدہ دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ ریاستی تیلگو دیشم پارٹی کے ایگزیکٹو سیکرٹری کالیا ڈاپو گایا کی موجودگی میں دفتر میں تیلگو دیشم پارٹی کی قیادت میں ریاستی تیلگو دیشم پارٹی ونزا ڈویژن کے ایگزیکٹو سیکرٹریز کے طور پر مقرر کردہ ایلیملا کشن اور اتا ملیشم کے اعزاز و اکرام کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تیلگو دیشم پارٹی کی پارلیمنٹ کے صدر وانچا سنواس ریڈی نے کلیا دیپو اگایا کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی اور سب سے پہلے NTR کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد ریاستی تیلگو دیشم پارٹی کامرس ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو سیکرٹریز ایلیملا کشن اور اتا ملیشم کو شال اور ہار پہنا کر مبارکباد پیش کی گئی۔ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر اور سینئر ٹیکنیکل اسسٹنٹ آف لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ ACB کی جال میں پھنس گئے ہیں۔ سنگابوئینا عمرانی ڈسٹرکٹ انسپیکٹر لیگل میٹرولوجی ویژن اور پیمائش رنگا ریڈی کو یونٹ نے 2CB حیدرآباد سٹی رینج 2 کے وقت پکڑا جب اس نے شکایت کنندہ صالحندم گریدھر راؤ لائسنس ہولڈر سے ڈی ملیشم سینئر ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے ذریعے 10,000 روپے کی رشوت کا مطالبہ کیا اور قبول کیا، اور ناٹکو فارما لمیٹڈ کوٹور سے متعلق 25 الیکٹرانک وزنی مشینوں کے سلسلے میں شکایت کنندہ کے ذریعے کیے گئے کام کے لیے سرکاری احسان ظاہر کرنے کے لیے میٹرولوجیکل یعنی کہ اسٹمپنگ اور درستگی کا سرٹیفکیٹ تیار کرنے کے لیے یہ رشوت طلب کی گئی تھی۔ وہاں کے ملزم افسران نے اپنی عوامی ڈیوٹی کو غلط اور بے ایمانی سے انجام دیا تھا۔ شبیر علی نے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والوں کو کانگریس کا کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ جو لوگ کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ منڈل وار ہیں۔ کامریڈی منڈل سے چنا ملا ریڈی، گاؤں کے سابق سرپنچ رام گوڑ، BRS پارٹی کے گاؤں کے صدر سنواس، MPT سے راجو، کوآپشن ممبر فاضل، وارڈ ممبران سرینواس، نوین، کنٹا سنواس، سوامی شیکھر، پوچیا، راگھو، BRS کے سینئر لیڈر ستیم بال ریڈی، سابق ضلعی سرپنچ پمپری رمیش نے تقریباً 100 لوگوں نے BRS پارٹی سے استعفیٰ دے کر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ سریکاکولم حلقے کے TDP یوتھ لیڈران اور جوائنٹ سریکاکولم ضلع سرپنچ ایسوسی ایشن کے صدر گنڈو شنکر اور گاڑا منڈل پارٹی کے صدر گنڈو وینکٹا رامنا مورتی، واڈاڈا کے سابق سرپنچ شما سرینو جنہوں نے گنتمولک کلا سنواس راؤ کو مینکا کولم میں ایک بچے کی پیدائش پر مبارکباد دی۔ سٹی کارپوریشن DNSF حلقے کے صدر ریڈی گریجا شنکر، اتر آندھرا کلیان رام فینس ایسوسی ایشن کے صدر برری مادھو، سابق AMC ڈائریکٹر بولا ناگیندر یادو، اندرا وارپو سرینو بیرری کے ساتھ سرپنچ اینڈو چنا راؤ اور راما راجو، حلقے کے تیلگو یوتھ سیکرٹری چنتی راما، سیکرٹری گنڈو شیام سندرے و دیگر اس دوران موجود تھے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے مختلف محکموں کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر ماڈل ضابط اخلاق کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے تال میل سے کام کریں۔ ماڈل ضابط اخلاق کے نفاذ کے حوالے سے سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میٹنگ میں پولیس، ایکسائز، کمرشل ٹیکس، جنگلات، ریونیو، ٹرانسپورٹ اور دیگر محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے
سی ایس شانتی کماری نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں اسی جذبے کے ساتھ مزید مؤثر طریقے سے کام کریں جس طرح حال ہی میں منعقدہ قانون ساز اسمبلی انتخابات میں کیا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش اور چھتیس گڑھ کی سرحدی ریاستوں پر خصوصی چیک پوسٹیں قائم کرنے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ریاستوں کی چیک پوسٹوں کے ساتھ تال میل میں مؤثر نگرانی کو تیز کیا گیا۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے آئندہ لوک سبھا انتخابات سے قبل چند ریاستوں کے لیے ریاستی الیکشن انچارج اور کریکشن انچارج مقرر کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔